أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى منطقا وأصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بتقوى تحدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واصله وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وابته من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك بين الأنبياء. السلام عليك أفضل الأنبياء.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله القوي السلطان وله البرهان المقصود في الوجود كرم وإحسان. تعالى مدعو شان خلق الحق والحكمة وتعالى علما وبث لهم من فائد المنة ما جرى به في الأقدار القسمة. أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبده رحمة. لقد أمرت الأزلية بخلقها بعبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في العوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المعنى الذي تغنى به المنان ومع ذا هدف الذي برد من حضرة الإحسان. سورة كاملة بهيكل المحفوظ وتعجب فيها أنت الوجود وتزبر العوال بطراز التكريم. اللهم صل وسلم صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجل الحقوق علم كرسي الواسع تجل القدم انتشار فضله في القريب والشاسع. وله الحمد الذي لا تنحسر أمران بتعناك ولا يمل قدران من أذرات درنات فيز ومرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان. ليتشرب بوجود قل المدد تشرع شرار بالأكوان. فما من سر تسلم قلم منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا قلب سرور قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا. جل من شرب بنور ومر الكون بهجة وجمال. قد ترك إلى حسن والمقام وكما بمجد وتعالى. لا زدع العيون بها مجد لده باشرا كاملا يزيل الضلالا. من فوق قدوا بشؤونه وكمالا. الذي أبرز كل معانيه الجنان. انتشر منه بعلام البطون والزور فملأ الوجود حلقي النور. فتبارك الله من إله كريم بشرت آياته بذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما فجعنا هذه البشارة
وأشارت وتلقه بقلم سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعلم بها اللسان أما تنبأه الجنان من التسليم بها والعيدان تثبت بها بسنون من الإيمان قواعده وتلوح على اليقين من سر ذلك العدعان وتسليك شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق بقوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه الخلق بفرده ونبله عبد أرسله الله للعالمين باشرا ونذيرا فبلغ رساله وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة باشرا كثيرا فكان في ظلمات جعل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما زمان من كرم الله على البشر وما أوسع من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بعدل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على العبد الذي وضع بحق الربوبية وبرز في عافية العات الكمل وقام بحق الربوبية بمواد الحكمة لله وأقبل عليه غاية الحكمة. صلاة يعتصم الأموال والمسل عليه به وينبسط بقلب نور سرك علقي به وحبه ويختم بها بين يد الله بحزبه وعلى آله وصحبه الذين رتقوا صعواد المجد بقربه وتفيأوا زلال الشراب العصر بوده وحبه ما عدل الأقوال بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم وشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا سيدي يا رسول الله يا من له Oh
فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير بالعلام المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين هذا لوصف الكمال المطلق وحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروج لتشرب في موطن استقرار وموضع خروج وقد كانت الأقدار بعد اليد بما قدت عجر فيه وإن سر هذا النور معذر وخصصت به من خصصت فكان مستقر في الأسلاب الباخرة والأرحام الشريفة الطاهرة اعتبرت بعالم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير أفكار ظهوره وبحر فتعلقت مدرك من هذه الحروب بأن يركما في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معرف وإن كانت الألسن بهاتف بأجمع شيء أوصاف ذلك الموصوف تشويق للسامعين من خواص المؤمنين وترويع للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنها تغرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن أزاني إلى تدوين ما بزهم من شهاد أشراف المخلوقين وما أكرم الله بهم بمولد من الفضل الذي يعمل العالمين وبقيت راتهم في الكون منشورة على مدى الأيام والشهور والسنين بعيد عليك بهذا العدد بهذه الأدرات الكريمة ولا يتشوك إلى سماع أصابع العظيمة ولعل ينفع بالمتكلم والسامع ولعل ينفع بالمتكلم والسامع ولعل ينفع بالمتكلم والسامع ودخل في شفاعة النبي شعبي ودخل في روض ذلك النعيم اللهم صل وسلم واشرف صلاتي وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد أللكم بأن يخط محرقة فيه الأنامل مما استفاده الفم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمل الذي أحسن الشمائل وعرفنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشف بكتابه القلم والقرطاس وتنزه في حدائق الأسمع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن وليس خلق الله والنور المودع في هذه الصورة قبل هذا الحبيب أو المحدود برز في العالم إن تفرع الوجود خلقا بدا خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قال يا جابر إن الله خلق الأشياء نور النبي كمحمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقدم دور النبي بخلقه وآخره في البعث وقد عدد روايات بأن الخلق وجودا أشرف مولودا ولمن كانت السعادة الأبدية لها ملك خفية اهتصت من شاءت من البرية بكامل الخصوصية واستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفه من العالمين وترك هذا النور من سب آدم ومن إبراهيم حتى وصلته يد العلم القديم إلى من خصته من سخر به الكريم عبد المطلب بالقدر العظيم وملته في المخاض آمنة السيدة الكريمة آمنة فطلقه صلب عبد القوي إلى البطنها وتمدوا أحشاؤها بمعونة المحافظة على حق هدورة وسونها وملك في رعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجل ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى ما شرب نشر من حمله وقد وقت بروز العالم شهادة البقاء على أهل هذا العالم فيوضة الفضل وتنتشر فيه آثار مجلس صميم
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وابتسم بيدي بالهلا للصفاء وبيجود العلي بالبذل الله للوفاء وابتسم بيدي الهلا للصفاء وبيجود العلي بالبعد الله للوفاء وابتسم بيدي الهلا للصفاء وبيجود العلي بالبعد الله للوفاء sebagai obat diri.
اللهم صل وسلم وبارك على آله ومزعلق بها القرات المذمونة والجوارات المسونة والكون كله ويسوي ويمسك في سورة من وقتها بكرام زور وسراجها السراج والعيون متشوقات إلى البروج متشوقات إلى الاعتقاد جواهر كنوز وكلنا عماد للرئيس وطاقا بفازع العبارة ولنادى بكمال البشارة وما من حامل حمل في ذلك العام إلا على بحملها بأغلام من براءة وسعادة هذا الإمام ولم تزال الأرض والسماوات متلمحات بعذر الفرح بملاقات أشراف البرية وبروزه من عالم الحفظ إلى عالم الزهور بعد تناقله بالبطون والزور وأزهاره بالوجود بعد التدريب وبسطه بعلام الأجمال بعيدة التشريف والتعزيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم يا سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين خربه ونور هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وامطر بإليه على أهل الوجود وسنة الملايين بتبشير العالمين تعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولقد كشفنا هذا المستور يبرز النور كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل النور فالحق حكمه على من أقسمه من النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند بدوما تأنيس لجنابها المسؤول ومشرق لها في هذا السمات الممدود فعبد فيك السيدة من والسيدة آسيا ومن حور العين من قسم الله من شرف بالقسمة الوافية فأطوا وقت الذي رضى الله وجه هذا المولود فانفلق اسم الكامل من النور عن نموت وبر الحمد للمحبوب مزئنا إلا بالتعزيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
حبيب سلام عليك صلوات عليك أشرق القلوب بهذا بوجود المصطفى ومن أهل الغم أنصر وسرور متى جدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بدر برز رابعا ترفعه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجد وسماء. وكان وقت موته الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين. وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة. تولت ذلك شرفي عند الله أيدي القدرة. ومع برزه إلى هذا العالم زهارا من العجائب المخلوقين وأفضل الحبائب. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاعة رضي الله عنهما قالت لما رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستحل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاعة فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمات ورعب وقشعريرات عن يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني. ثم عاودني الرعب وظلمات والقشعريرات عن يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزال الحديث مني على بال حتى بعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمعت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرف عند المولى. وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد صفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتاب بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن خلقا وخلقا وولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا. أوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا. بر الرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. لو خلق سهل ولفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعوا المسكين إجابة معجلة. وهو الأب الشفيع رحمه باليد والأرملة. ومع سهولة الأخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائز الأقوياء من البرية. ومن نشر الطيب تعطرت الطرق والمنازل. وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فوصل الله عليه وسلم جميع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مخلق عن زين الوجود. أجمعت في وجه الحبيب والشن والهدى في من ومكانه. وأوصف عزفت على مجدها على نجم السوها بعناية وغرس. بس القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع موت النبي الكريم. وحكاية ما أغمض به هذا العبد المقرب من الستر والتعظيم وهو العظيم. فصل مني أن أمسك عن أقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل الحتم كما يحصل التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض عليها وأنت خير الوارثين. ولما نظم الفكر من دراسة محمد الهدى ووجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي به محمودا ويكتب عملي بالأعمال المقبولة والتوجه بتواجهة الخالصة وصلات الموصولة. اللهم يا من إليك توجه ما تعبد الغافرة وعلى باب نتوجه إليك بأشرف الوسائل الذي سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأمير الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأبصر في كل موطن من مواطن القرب والمظهر. قاسم ذلك بعبادك وساكي كرسي رشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا بجميع وتقلبتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرك إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحق الدين ولعنك من الحافظين. اللهم إن لنا رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا بإليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمحمل بما أمل، وتجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وازره وواله وظاهره وعم بركاته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وآل قدرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية طيب جميل الطاري منشورا ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنى وصورا. واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واغفر شر معتدين الظالمين، وابسط العدل المولى الحكيم في جميع النواحي والأقطار، وأيد بتأييد عينيك ونصر المعاندين من المنافقين والكفار. يا رب يا رب واجعلنا يا رب في الحسن الحسنة بلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحسنة بلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحسنة بلايا، وفي الحكمة من أطراف الستايا، وأدمنا بالعمل بطاعتك وشرك بخدمتك الطيبين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للالتزام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه والمنسوب، وآخر دعوانا الحمد لله العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bidasta'in wa la umri dinudin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Manaqib Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu, penulis Maulid Simtud Durar. Nasab beliau adalah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Muhammad bin Husain bin Ahmad Sahib Syib bin Muhammad Asghar bin Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi bin Ali bin Ahmad bin Muhammad Asadullah bin Hasan At-Turabi bin Ali bin Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat Ali Khali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Al-Muhajir Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Huraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abu Talib wa Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah beliau merupakan mufti Syafi'iyah di kota Makkah sejak tahun 1270 Hijriah, menggantikan Syekh Ahmad Dimyati yang telah wafat. Setelah Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, maka digantikan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Sedangkan ibunda beliau adalah Syarifah Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri, yang merupakan seorang wanita salihah, dan beliau dilahirkan pada tanggal 1259 Hijriah di Qasam, sebuah kota di Hadramaut. Saudara-saudara beliau adalah Al-Habib Abdullah Ahmad, Al-Habib Husain, Al-Habib Syekh, dan Syarifah Aminah. Pendidikan dan guru-guru Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Sejak kecil beliau mendapat pendidikan langsung dari ayahandanya, yaitu Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Tak kala ayahanda beliau pergi ke Mekah dan menetap di sana, pendidikan beliau dilanjutkan oleh ibundanya, yaitu Syarifah Alawiyah binti Husain Al-Hadi Al-Jufri. Kemudian setelah itu beliau banyak belajar daripada ulama-ulama yang lain. Di antaranya adalah Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, Al-Alama Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Antas, Al-Alama Al-Habib Umar bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad, Al-Alama Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, Al-Habib Ali Idrus Syihabuddin, Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Syahab, Al-Habib Muhsin bin Alwi As-Segab, Al-Habib Abdul Qadir bin Hasan bin Umar bin Segab, Al-Habib Muhammad bin Ali bin Alwi As-Segab, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Sayyid Abdullah bin Husain bin Muhammad, dan Syekh Muhammad bin Ibrahim. Beliau pergi ke Mekah pada tahun 1276 Hijriah atas permintaan ayahandanya, dan tinggal di sana selama 2 tahun. Ketika usia beliau 17 tahun di daerah Hijaz, beliau menuntut ilmu dengan para ulama di sana. Ketika di Mekah, beliau bersama saudaranya, yaitu Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi dan juga Al-Habib Alwi As-Segab, seringkali mengkaji ulang kitab Minhaj dan 12 syarah kitab tersebut. Bahkan mereka dapat menghafalnya. Karena perjuangannya dan kesungguhannya di dalam mencari ilmu kepada para ulama-ulama yang ada di Hadramaut maupun di Hijaz, maka beliau mampu menguasai berbagai fan ilmu, baik yang zahir maupun batin. Setelah beliau kembali dari kota Mekah, maka beliau mulai berdakwah dan mengajar. Beliau menjadi imam, berdakwah, mengajar serta beribadah di Masjid Hambal, yang dimana kurang lebih 30 tahun beliau berkhidmat di sana. Setelah itu beliau membangun ribat sendiri di kota Seiwun, dan juga beliau membangun Masjid Riyadh di sebelah ribatnya, di mana Masjid Riyadh dibangun pada tahun 1303 Hijriah, dan diadakan pengajian kitab hadis Kutubus Sittah pada setiap hari Senin. Ketika usia beliau mencapai 68 tahun, beliau menulis sebuah kitab maulid yang diberi nama Simtud Durar fi Akhbari Maulid Khairul Bashar wa ma lahu min akhlaq wa awsaf wa siyar, yang artinya untayan mutiara kisah kelahiran manusia utama, akhlak, sifat, dan riwayat hidupnya sallallahu alaihi wasallam.
Yang kitab Maulid ini masyhur sampai saat ini dibaca di mana-mana. Beliau mulai menulis kitab Maulid tersebut pada hari Kamis 26 Safar 1327 Hijriah dan selesai pada tanggal 10 Rabiul Awal 1327 Hijriah. Dari hasil pernikahannya, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dikaruniai 5 orang anak, yaitu Al-Habib Abdullah, Al-Habib Muhammad, Al-Habib Ahmad, Al-Alwi dan Syarifah Khadijah. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi wafat pada waktu zuhur hari Ahad tanggal 20 Rabiul Tsani 1333 Hijriah dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Riyadh. Murid-murid beliau diantaranya adalah yaitu anak-anak beliau sendiri, kemudian adik beliau yaitu Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Ja'far bin Abdurrahman bin Ali As-Segaf, Al-Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman bin Ali As-Segaf yang merupakan ayahanda Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf Jeddah, kemudian Al-Habib Muhammad bin Hadi bin Hasan As-Segaf, Al-Habib Muhsin bin Abdullah As-Segaf, Al-Habib Ali bin Abdul Qadir Al-Idrus, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Zain Al-Habsyi, Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Baqi, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur, Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadiri dan masih banyak lagi lainnya. Di antara kata-kata hikmah dan nasihat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi adalah pelajarilah caranya meredam hawa nafsu, pelajari adab, tuntutlah ilmu baik dari orang dewasa maupun anak-anak. Jauhilah dengki dan iri hati, karena kedua sifat ini dapat mencabut keberkahan ilmu. Allah tidak mensyariatkan sholat berjamaah atau sholat Jumat atau sholat Id kecuali karena ada rahasia yang Allah taruh di dalam perkumpulan manusia. Allah telah menjadikan untuk umat Nabi Muhammad SAW saat-saat untuk berkumpul setiap tahun, setiap minggu dan setiap hari. Allah tidak mensyariatkan pertemuan itu dengan sia-sia. Allah mensyariatkannya tidak lain karena ada keistimewaan di dalam setiap pertemuan. Manusia di zaman ini hendaknya menjaga cahaya imannya, karena bergaul dengan orang-orang yang diliputi kegelapan iman akan menunarkan kegelapannya. Hadirilah majelis-majelis ilmu dengan hati dan telinga yang mau mendengar. Keluarlah dari majelis itu dengan membawa faidah, dan faidah majelis yang sebenarnya adalah mengamalkan apa yang telah kalian dengar. Setiap orang hendaknya menunjukkan nasihat yang didengar untuk dirinya sendiri. Terimalah nasihat dengan senang dan lapang dada. Jika riwayat hidup kaum arifin dibacakan kepada orang beriman, maka imannya kepada Allah akan semakin kuat. Sebab kehidupan mereka merupakan cerminan dari kitabullah yang di dalamnya terdapat ilmu orang-orang terdahulu dan yang datang setelahnya, atau juga cerminan dari hadis Rasulullah SAW, atau juga pengetahuan yang ia terima langsung dari Rasulullah SAW tanpa perantara. Dan masih banyak lagi nasihat serta kata-kata mutiara dari beliau yang sebagaimana terdapat di dalam beberapa kitab seperti Majmu' Wasoya, Majmu' Kalam Al-Habib Ali Al-Habsyi, Jawahirul Anfas Fima Yurrabbun Nas, Al-Mawa'idul Aliyah min Al-Majlisi Al-Aliyah, dan juga kitab lainnya. Sesungguhnya kata-kata dan nasihat beliau bagaikan air yang membasahi tanah yang kering sehingga dapat menyuburkannya. Demikianlah sekelumit manaqib Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mencintai beliau, salafus salih, auliya wassalihin, dan dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kami dari Majelis Nurul Qulub mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya untuk guru kami Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Bazar Al-Banjari yang alhamdulillah beliau menyempatkan hadir di majelis ini, majelis yang sangat-sangat sederhana, namun mudah-mudahan majelis ini didirikan karena kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan di majelis ini meskipun dengan seadanya, ya mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan untuk guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Bazar, biar senantiasa diberikan kesehatan yang afiat, dimudahkan segala urusan beliau, dimudahkan rezeki beliau, dan juga kita doakan hajat beliau untuk membangun pondok pesantren mudah-mudahan dapat terlaksana, ya dikabul oleh Subhanahu wa taala dengan berkah Maulid Nabi SAW dan juga berkah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu, ya, dan juga kepada tetangga-tetangga yang mohon maaf apabila mungkin terganggu dengan acara ini. Namun insya Allah dengan adanya acara ini akan menurunkan rahmat, menurunkan keberkahan bagi kita semua. Ya, jadi sekali lagi saya juga mohon maaf, mohon doanya, mohon bimbingannya.
Ya karena pada sejatinya kita ini masih banyak kekurangan. Ya majelis kita ini banyak kekurangannya, dan juga mungkin di sini bisa dilihat ya ada sound tapi nggak kedengeran, yang depan mungkin mati. Ya karena alhamdulillah tadi pas kita lagi ngecek sound, alhamdulillah amplinya ada yang rusak langsung kebakar. Alhamdulillah. Ya, jadi mohon maaf seadanya untuk saat ini, dan juga alhamdulillah tadi Allah turunin hujan, dan yang datang ini merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya pilihan dari Allah, pilihan juga oleh Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, di mana beliau tahu ya orang-orang yang mencintai beliau, tapi insya Allah yang memang nggak bisa hadir karena ada keperluan, tetap ada rasa cinta, insya Allah dapat kecipratan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mohon maaf nanti kalau misalnya ada kekurangan, ya baik penyajian tempatnya khusus untuk guru kita, mohon maaf kepada guru ya atas jamuan yang seadanya ini, dan juga ini bisa dibilang majelisnya baru lagi ya, meskipun kita dulu berdiri 2008, namun seiring perjalanan waktu ya di 2015 ya itu sempat vakum, 2015 mati suri, alhamdulillah hidup lagi 2019 pas corona ya, alhamdulillah ya pas 2019 alhamdulillah aktif lagi ya. Jadi mudah-mudahan semua yang ada diberikan keistiqomah. Makanya moto majelis ini istiqomah karena cinta ya, jadi moto majelis ini istiqomah karena cinta, sebab karena cintalah kita bisa istiqomah ya, karena terasa cinta kita. Dan juga di majelis ini guru mohon maaf ya, alhamdulillah ada kegiatan malam Jumat ya, PMB pengajian meja bundar alhamdulillah. Kemudian juga malam hari Sabtu pagi pada subuh alhamdulillah kita mengadakan pembacaan qasidah bunda, mengambil keberkahan dari guru kita juga ya, alhamdulillah di majelis An-Nur juga majelis guru kita setiap malam Selasa di Pisangan Baru ada pembacaan burdah ya. Jadi saya sebagai murid pengen ikut ya, dapat keberkahan dari guru-guru kita. Dan juga di malam Ahad yaitu malam sekarang kita biasa pembacaan Mawsim Ternurar, dan juga sedikit pembacaan kitab itu Taisirul Khalaq, dan juga kitab Tuhfatul Ragibin karya Syekh Arsyad Al-Banjari. Jadi juga saya untuk kali ini mohon doa dari guru, mohon keriduan keikhlasannya dari guru kita ya, biar majelis ini tambah berkah. Sebenarnya dari dulu kita pengen mengundang guru kita, alhamdulillah kesampaian juga sekarang ya, meskipun alat adabnya. Jadi mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita minta kepada guru kita menyampaikan beberapa kata-kata ya. Jadi ini terserah beliau ya, beliau mau marah boleh ya, terserah beliau. Yang penting insya Allah semua apa yang disampaikan beliau nanti manfaat buat kita ya, karena kita ini sebagai murid PKT guru ya, insya Allah. Jadi kita doakan nih, kayaknya beliau kurang enak badan, kita baca Al-Fatihah sebelumnya ya, mudah-mudahan guru kita berikan kesehatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kepada guru kita Al-Muhammad Ustaz Haji Muhammad Ghazali Al-Banjari alaihi falaqadul muskur. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah alladzi faddalana ala sa'il umam bi barakatin nabiyil karim. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin ar-raufir rahim wa ala alihi wa ashabihil mayamin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan akhina fillah sahibul majlis
akhirnya Ustaz Ahmad Iqbal, Ustaz Masrur, para asatidz lainnya yang mohon maaf dengan tidak menyebut nama beliau, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-fakir. Kita doakan akhirnya Ustaz Iqbal mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, ilmunya bermanfaat, majlisnya diberkahi, anak-anaknya bisa melanjutkan tugas beliau. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jemaah pencinta Nabi Muhammad SAW, tidak berpanjang kalam mengingat kondisi kurang begitu sehat, tapi sekedar menunaikan amanah dari sahibul majlis, di mana acara maulid ini tidak perlu dipertanyakan lagi cari dalil situ, cari dalilnya nggak perlu. Yang penting hadir, liatin orang maulid ngapain di situ. Cukup dengan firman Allah, wa dzakir bi ayyamillah, wa dzakir bi ayyamillah. Allah firmankan, dan ingatkanlah oleh engkau wahai Nabi Muhammad hari-harinya Allah. Apa hari-harinya Allah? Hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada yang setahun sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang seminggu sekali. Kita diperintah oleh Allah hari-hari yang bersejarah itu, hari-hari yang mulia itu disuruh Allah diingetin. Arti diingetin, dirayain. Dirayain itu tidak harus besar, mewah, tidak kecil seperti ini, insya Allah berkah. Karena yang ada acara seperti ini tentu tidak akan terlaksana kalau nggak ada cinta. Nabi kita ini Nabi yang ngajarin cinta. Nabi pernah manggil istri beliau dan mendoakan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Nabi berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah, baik yang terdahulu ataupun yang akan datang. Aisyah gembiranya luar biasa radhiyallahu anha, karena didoakan Nabi supaya dosanya terhapus semua. Tapi setelah itu beliau diam, sehingga Nabi bertanya, ya Aisyah, apa nggak senang kok aku doakan seperti ini? Kata Siti Aisyah anha, ya Rasulullah, bagaimana aku nggak senang kalau aku dapat doa spesial dari engkau ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, doa yang aku minta sama Allah tadi untuk engkau, juga doa itu aku peruntukkan untuk umatku. Jadi Nabi menginginkan umatnya ini semuanya dihapus dosanya. Nabi menginginkan umatnya nanti masuk ke surga semuanya. Menjelang akhir wafat beliau, didatengin oleh malaikat. Lalu Nabi bertanya, hai malaikat, ajibta qabidan am zairan? Hai malaikat maut, engkau datang menghadap aku, pengen menziarahi aku, atau pengen mencabut nyawa? Kata malaikat maut, ya Rasulullah, aku menyerahkan sama engkau. Kalau engkau belum siap wafat, aku gak berani nyambut nyawa engkau. Malaikat gak berani nyambut nyawa Nabi kalau Nabi belum menginginkan. Sallallahu alaihi wasallam. Setelah malaikat nyatakan, setelah Nabi nyatakan, ya malaikat, sampaikan sama Allah, aku belum ridho kecuali semua umatku masuk surga sebelum umat yang lain. Malaikat sampaikan kepada Allah. Nabi nangis, sujud sampai lama, nangis terseduh-seduh, minta supaya kita selamat dari neraka. Karena Nabi tahu nanti gak sedikit umatnya di neraka jahanam. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari neraka jahanam berkah Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Allah
Allah nyatakan, ya malaikat sampaikan kepada kekasihku Muhammad bahwa aku sudah memberikan satu fasilitas besar buat dia, dan aku tidak akan mau memasukkan semua hambaku ke dalam surga kecuali umat Nabi Muhammad duluan yang masuk surga. Lihat, Nabi minta kita seperti itu. Kita belum pernah minta sama Allah buat Nabi kita. Nabi udah minta. Nabi pengen kita diampuni dosa. Nabi pengen kita jadi ahli surga. Kita belum pernah minta buat Nabi. Betul gak? Betul gak kira-kira? Kita mintanya yang dunia mulu. Apalagi al-fakir yang banyak kebutuhannya dan kekurangannya. Kita gak jauh kalau doa minta duit yang banyak. Betul? Betul? Betul gak? Ya, duit yang banyak. Tanah banyak. Rumah banyak. Istri gak ada jawab. Karena hujan apa? Itu kan mintanya dunia semua tuh. Ya, mintanya dunia. Kenapa? Sebab kadang-kadang dengan banyaknya dunia kita terlena justru. Bukan malah ingat sama Allah, justru makin lupa sama Allah. Iya kan? Betul gak? Ini kira-kira aja saya mau orang bodoh nih kalau gak benar lurusin deh, maklum orang bodoh suruh ngomong. Orang alim suruh ngomong pantas. Ya kita anak baru kemarin. Saya kan cuma debu sendal guru doang, bukan orang alim. Sini banyak orang alim jadi malu juga kalau ngomong. Maka di mana itu? Jadi Nabi ngajarin kita mensyiarkan agama Islam lewat media mahabbah, cinta. Dan sahibul hawar yang kita peringatkan malam ini Al-Habib bin Qutb Wasil wal Muwasil Al-Habib Ali bin Muhammad bin Salam adalah Qutbul Mahabbah. Beliau itu wali kutub, pemuka wali di masanya yang selalu ngajarin mahabbah kepada siapa aja. Dan beliau kalau melihat ada keluarga yang ribut suami istri, beliau segera mendamaikan di antara mereka. Kalau beliau melihat ada seorang teman yang berteman lalu bertikai, beliau yang lebih dulu untuk mendamaikan mereka. Kalau satu kampung dengan kampung lain berselisih, beliau yang ada di garda depan untuk mendamaikan mereka. Makanya orang yang mengamalkan Maulid Simtit Dirar dapat sirnya Habib Ali. Apa sirnya? Seolah-olah kita punya cinta kepada semua saudara dan gak ada musuh kita hidup. Jadi kalau udah baca maulid masih dengki sama orang, masih benci sama orang, berarti belum dapat faedah baca maulid sendiri. Cuma kesini. Tapi kalau orang baca maulid sendiri, apalagi bacanya pakai adab, pakai akhlak. Ini sekarang orang baca maulid nggak pakai akhlak. Kenapa? Nggak mau ngaji sama guru. Apalagi ngeliat kesalahan guru, habis itu guru disalahin semua, disalahin. Padahal demi Allah, antum gak bakal sampai ke Rasulullah kalau guru antum gak ridho. Biar antum ilmunya setinggi langit. Kita mau tahu orang ngomong setinggi langit, bukan setinggi gunung, setinggi langit. Antum punya ilmu, guru antum gak ridho sama antum, terputus hubungan antum dengan Nabi Muhammad. Terputus hubungan dengan Nabi Muhammad. Walaupun dengan segala kebodohan kita. Di antara adab baca maulid itu, sebelum baca Simtit Dirar wudu dulu. Sebelum baca pakai siwak. Begitu Nabi ngajarin, karena disuruh Nabi pakai siwak. Habib Ali bin Muhammad Habsyi mau berbuat apa aja pakai siwak terus. Masuk rumah pakai siwak, mau tidur pakai siwak, bangun tidur pakai siwak, baca Quran pakai siwak, mau ngajar baca pakai siwak, begitu. Dan hadirkan Rasulullah, seolah-olah Rasulullah di depan kita. Jadi baca maulidnya khusyuk, nggak baca maulid sambil ngobrol. Apalagi lagi dibacakan maulid ada yang merokok, Rasulullah nggak mau datang ke situ. Jadi kalau lagi
pengertian maulid, jangan ada yang merokok. Ntar habis selesai doa maulid mau ngerokok terserah sampai subuh. Kalau kuat. Masya Allah, ya ada. Sampai disebutkan oleh cucu Habib Ali, Buyut Habib Ali bin Habasyi, kalau baca Sifil Diror, mobil khusus kalau lagi dalam keadaan perayaan maulid, kayak ini kan perayaan maulid nih, itu ini haknya Nabi, jadi jangan dipotong. Pasal pertama sampai pasal 7 baca semua. Habis asyraqal baca wahina barazah tadi yang dibaca. Habis wahina barazah sebutkan syama'il Nabi. Walau kad tasaffa sallallahu. Udah lengkap. Ini sekarang kadang-kadang baru 3 pasal ceramah. Hebatan mana itu Kiai Amr Rasulullah SAW. Rasulullah itu seabdal-abdalnya manusia, seabdal-abdalnya Nabi, bahkan kedudukan beliau di atas kedudukan malaikat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallamu alaihi. Semua perlu adab. Habib Utsman bin Yahya dalam karya tulis beliau Adabul Insan, di situ dicantumkan al-adab fawqal ilm, akhlak, kriteria, etika, tata krama itu nilainya di sisi Allah lebih tinggi dari ilmu. Biar antum punya ilmu macam-macam ilmu, kalau nggak punya akhlak, kata orang India, nehi. Apa nehi? Nol. Cuman kasih doang. Nah, itu adab. Jadi baca maulid itu pakai adab. Lagi asyraqal pakai adab. Jangan lagi asyraqal garuk-garuk yang di bawah. Ini lagi asyraqal yang di bawah digaruk. Tahu yang di bawah? Tahu yang di bawah? Kaki. Itu enggak aja pikiran. Kalau terlalu jauh dong di bawah bisa. Tengah malam. Makanya bintet. Sallallahu alaihi wasallam. Nah ini adab. Jadi kembali ke masalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan agamanya karena cinta. Dan cucu beliau ini diantaranya Habib Ali bin Muhammad al-Habasyi kita rayakan malam hari ini dan kita baca karya Sifil Diror, itu disebut gelarnya Qutbul Mahabbah karena selalu mahabbah. Makanya diantara orang-orang yang hidup di zaman Habib Ali, mereka menyatakan apa? Kami ini selama Habib Ali hidup dan kami bertetangga dengan Habib Ali, kami bermasyarakat dengan Habib Ali, kami mengaji dengan Habib Ali, seolah-olah kami dalam surga. Kenapa? Karena di antara kami gak ada permusuhan, gak ada yang ketemu cemberut. Ada yang begitu modelnya? Ada gak? Di sini gak ada. Sono tahu di mana dah. Kami merasakan kami di surga. Karena di surga itu kan wanaza'na ma fi qulubihim min ghil. Kami cabut rasa iri hati, cemburu, amarah dari hati anak di surga. Di surga gak ada yang perebutan tanah, perebutan warisan, perebutan cari nama, perebutan supaya dapat jabatan. Nggak ada di surga. Semuanya bersaudara. Maka ketika ada Habib Ali di masyarakat, mereka menyatakan adanya Habib Ali ini kami seperti hidup dalam surga. Tapi setelah Habib Ali wafat, kami serasa kami baru terasa kalau kami di dunia sekarang. Ya Habib Ali luar biasa. Jadi makanya keberkahan maulid Sifil Diror yang kita baca tidak semata-mata kita mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ada nilai juga di situ, nilai tambahan apa? Supaya kita mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah kepada keluarga Rasulullah, mahabbah kepada sahabat Rasulullah, mahabbah kepada ulama, mahabbah kepada kebaikan, mahabbah kepada akhirat. Kalau sudah timbul mahabbah dalam hati, kita ketemu siapa aja saudara kita. Bukan musuh. Inilah keberkahan baca maulid Sifil Diror. Yang kadang-kadang maaf, karena maaf latar belakang tidak mengetahui atau tidak ada yang pernah menyampaikan perkara-perkara seperti itu, hanya sebatas dibaca, dan dibaca, tapi tidak ada berkahnya dan hikmahnya di balik itu. Makanya lihat para aulia-aulia salihin, ulama-ulama kita dahulu. Nah, maulid ini dibaca, tapi mereka diantaranya juga membaca Sifil Diror. Kenapa?
jadi mahabbah. Semuanya jadi timbul ukhuwah satu dengan yang lain. Nggak ada saling diam-diaman, nggak ada saling nggak mau jawab salam, nggak mau jawab tangan, nggak ada. Jadi keberkahan Maulid itu dan tentunya semuanya keberkahannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dari Maulid ini ulama-ulama dulu itu tidak mengharapkan apa-apa, wala mengharapkan makan kebuli, wala mengharapkan makan daging, wala mengharapkan hadiah dan seterusnya. Yang mereka mengharapkan adalah pendekatan mereka sama Nabi. Pendekatan mereka sama Nabi. Mereka sudah jadi muhibbin kepada Nabi Muhammad. Mereka mengharapkan jadi mahbubin inda Nabi SAW. Kita kan baru sekedar muhibbin, pencinta Nabi, pencinta zuriyah Nabi, pencinta ulama, pencinta aulia, pencinta sholihin. Cuman kita masuk ke dalam kalangan mahbubin, itu yang dipikirin harusnya sekarang. Ya. Kalau muhibbin, insya Allah setiap kita muhibbin, insya Allah, amin. Ya. Tapi mesti tambah dari tahun ke tahun ada perubahan. Jangan jalan di tempat. Kita pengen jadi mahbubin, jadi orang yang dicinta oleh Nabi Muhammad, dicinta oleh Allah Ta'ala, dicinta oleh sahabat Nabi Muhammad, dicinta oleh awliya, oleh salihin. Bagaimana itu timbul tadi? Akan timbulnya tadi jalinan kita dengan beliau-beliau tadi. Dari sekarang tanamkan di hati kita mahabbah kepada Allah. Jangan ada kecintaan, jangan ada kebencian sedikit. Jangan ada kebencian sedikit. Tanamkan cinta untuk Nabi. Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu diantara menjalin hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Jalin hubungan dengan Nabi Muhammad diantaranya perbanyak salawat. Kita kan gak seperti orang dulu yang sebenarnya bisa ratusan ribu salawat, 10.000 salawat. Yang paling banter kita orang-orang kita ini 100 juga udah yang Masya Allah. Coba bisa kasih ijazah 1.000. Lihat nolnya deh udah begini. Banyak banget. Tapi kalau lihat orang dulu coba, Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, guru dari Sahih Burda, guru dari Imam Busairi, itu pernah berkata di hadapan murid-muridnya, ayuhan nas, kata dia, hai manusia, kalau kalian sholat, apakah ketika kalian mengucap assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salam kalian dijawab oleh Nabi Muhammad dari Madinah? Belum dengarkan Syekh. Apa beliau katakan? Ketahuilah bahwa hati kalian terhijab dari Allah dan dari Nabi Muhammad SAW. Apa hijab itu? Dinding yang menjadi penyebab terhalang hubungan kita dengan Nabi Muhammad, dengan Allah Ta'ala, dengan Nabi Muhammad. Apa dinding itu? Dosa. Apa dinding itu? Keluarga. Apa dinding itu? Teman. Apa dinding itu? Syahwat. Apa dinding itu? Lingkungan. Apa dinding itu? Makanan. Apa dinding itu? Pekerjaan. Apa dinding itu? Niat-niat yang salah. Itu dinding-dinding yang menghalangi kita kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dinding itu tambah banyak, bagaimana kita akan mimpi ketemu Nabi Muhammad? Mimpi aja gak bisa kita. Mimpinya aja belum bisa, apalagi ketemu yaqzatan. Ini maaf, minta maaf, minta ridho, hubungan saya kurang nyaman. Minta maaf, minta ridho. Seperti datang ngomongin enggak. Apa? Karena saya sedih melihat orang cuma baca maulid tapi gak ada bekasnya. Habis baca maulid gak ada bekasnya. Harusnya habis maulid ada bekasnya. Apa bekasnya? Ada mahabbatullah, mahabbatul Rasulullah. Cinta sama Allah, cinta kepada Rasulullah. Jadi untuk menjalin kita hubungan dengan Allah, dengan Nabi Muhammad, perbanyak salawat. Karena dengan salawat sudah berzikir nyebut nama Allah. Tadi kan dibaca di awal maulid, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, salli alaihi wa sallim. Ya, kalimat ini coba, ya Rabbi
Nyebut nama siapa? Nama Allah. Sholli. Kok kenapa kita minta sama Allah supaya salawat kepada Nabi? Mengapa bukan kita? Luar biasa sekali, subhanallah. Habib Ali kalau kita coba besar gak mungkin bisa bikin karya seperti ini. Sholli ala Muhammad. Wahai Tuhanku, sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad. Kok kenapa kita minta sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad? Kenapa bukan kita yang salawat untuk Nabi Muhammad? Itu kan pasti ada hikmah yang tersirat. Jadi kita mesti paham ini kalimat-kalimat. Nah inilah makanya mesti ada bekas baca maulid. Karena kenapa nggak ada bekas isinya? Kita nggak paham apa isinya itu. Nggak ada yang nerangin, nggak ada yang ngejelasin. Kalau ustaz, kalau kiai nggak ada yang nerangin. Jadi buta orang. Kita sampaikan di Allah, sampaikan salam kepada Nabi Muhammad. Artinya kan begitu. Karena kalau Allah yang nyampein salawat langsung sampai lah kita ntar dulu. Walaupun ada keterangan siapa yang mengucapkan salam sama aku kata Nabi pasti aku bakal balas. Pasti nggak mungkin kagak. Tapi tetap bagaimana nunggu giliran. Apa kira-kira ya? Nunggu antrian. Lo siapa? Maaf, keluar Betawinya. Nunggu antrian. Tetap disampaikan nama Nabi, dibalas sama Nabi. Cuman datang ke kita antrian. Kalau dari Allah langsung. Makanya Habib Ali mencatatnya, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Sallu ala sayyidina Muhammad. Sallu ala sayyidina Muhammad. Sallu ala sayyidina Muhammad. Dan Allah Ta'ala sudah membuat sesuatu yang abadi untuk kekasihnya Nabi Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi shalawatullah wa salamuhu 'alaihi. Inna Allah, sesungguhnya Allah pencipta alam semesta, wal malaikah dan malaikat dan malaikatnya yang tidak pernah berbuat dosa sekejap mata dan selalu mengerjakan perintah Allah dan tidak pernah maksiat sedikit pun. Allah dan malaikat yusholluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Lihat itu kalimat kalau kita belajar gramatika bahasa Arab bentuknya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu pekerjaan yang sedang dikerjakan dan akan dikerjakan. Faedahnya fi'il mudhari kata ulama nahwu adalah lil istimrar wad dawam. Allah dan para malaikat senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kalimat ini enggak pakai fi'il madhi. Kalau fi'il madhi innallaha wa malaikatahu shallaya, keduanya bersalawat untuk Nabi. Enggak pakai fi'il madhi. Kenapa? Kalau ada fi'il madhi berarti ada berhentinya salawatnya. Makanya Allah katakan di Quran pakai fi'il mudhari, artinya terus senantiasa sampai kapan? Hatta yaumil qiyamah. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari kiamat Allah bersalawat kepada Nabi. Sampai hari kiamat malaikat bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa salawatnya Allah untuk Nabi Muhammad? Di dalam kitab Afdhalus Salawat ala Sayyidis Sadat karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah taala, di situ dinyatakan salawat Allah untuk Nabi Muhammad bahwasanya Allah memberikan apa saja yang ingin menjadikan keinginan Nabi Muhammad. Apa aja yang bikin senang Nabi Muhammad dikabul sama Allah. Itu salawat. Contoh, kita salat ngadep kemana? Kiblat. Kiblat kita kemana? Ka'bah, baik. Tahu gak sebelum Ka'bah Nabi ngadep kemana? Dulu Nabi sholatnya tidak ke Masjidil Haram Mekah. 6 bulan 6 hari Nabi sholat ngadep ke Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas Palestina. Allah abadikan dalam Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Sadaqallahu alaihi. Allah alim muradi. Allah menyatakan, wahai Nabi Muhammad,
tahu. Jadi Nabi waktu sholat ngadep ke Baitul Maqdis tuh nggak rasa nggak nyaman, nggak serak. Gimana sih orang nggak serak? Apa sih nggak serak, nggak nyaman kan? Nggak enak. Lalu Allah mengetahui keadaan kekasihnya yang bimbang sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Apa kata Allah? Dalam satu riwayat ulama menyebutkan pada waktu sholat asar turun perintah Allah, "Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Wahai Nabi Muhammad, hadapkanlah sholatmu ke kiblat yang engkau paling suka. Allah gak bilang, wahai Nabi Muhammad ikutin aku ya, kiblatnya kemana, enggak. Tapi Allah nyerahkan kepada keinginan Nabi Muhammad SAW. Nabi pengennya ke Masjidil Haram Mekah. Hari itu Allah Ta'ala suruh, "Fawalli wajhaka syatr Masjidil Haram." Palingkan kiblat engkau wahai kasih Muhammad ke Masjidil Haram Mekah. Sholatnya gak ke Mekah, kita nih kiblatnya kemana? Baitul Maqdis, Palestina. Ini semuanya berkah Nabi. Jadi Allah Ta'ala memberikan apa saja yang menjadi keinginan Nabi Muhammad, itulah bentuk sholat Allah untuk Nabi Muhammad. Adapun sholawatnya malaikat untuk Nabi Muhammad SAW adalah bentuk ta'zim malaikat kepada Nabi Muhammad dan sebagai irtifa'an lid darajah, untuk mengangkat derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad gak pernah turun derajatnya, naik terus. Itu juga orang yang salawat kepada Nabi derajatnya naik terus. Pasti terbawa. Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Allah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman. Kata seorang ulama tafsir akhir zaman, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni Al-Halabi rahimahullah, beliau menyatakan kalau ada ayat Quran yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, kita dianjurkan menjawab labbaik Allahumma wa sa'daik atau labbaik Allah aja jadi. Artinya, ya Allah, aku penuhi ya Rabb anjuran Engkau, perintah. Apa anjuran Allah? Apa perintah Allah? Shallallahu alaihi salawat dan sampaikan salam engkau untuk Nabi Muhammad. Kita menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW, tetap saya katakan tadi diterima oleh Nabi, diterima oleh Allah Ta'ala, tapi antrian. Tapi pasti dibalas sama Nabi, tidak mungkin tidak dibalas. Tapi kalau kita serahkan nama Allah, udah gampang deh, ampun semua. Amin ya Rabbal. Dan barangkali sekedar dalam fakir, udah mendekati jam 10, saya nggak bisa lama-lama. Ya biasanya saya jam 1 baru pulang ya. Karena kadang ada kondisi ya, dari seminggu kemarin masih ada kurang sedikit nyaman. Jadi mohon doa, mudah-mudahan saya dikasih kesehatan oleh Allah, taat ibadah Allah Ta'ala, dan mudahkan segala usaha saya dan niat saya, dan doakan anak-anak saya sedang di pesantren. Mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, ilmu laduni, ilmu rabbani. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini, insyaallah dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, hajat kita dikabul Ta'ala, majlis berukul diberkahi oleh Allah Ta'ala, baik ahli Ustaz Iqbal dan murid-muridnya, jemaahnya, dan tetangga-tetangga yang berdekatan dengan majlis ini, insyaallah kecipratan keberkahannya. Kenapa? Ada majlis ta'lim, ada majlis ilmu, ada majlis salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu majlis dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad kecuali tetangga kanan kiri dapat keberkahan dan tempat tadi. Amin ya Rabbal. Dan akan juga anak beliau dan tidak anak yang saleh, anak yang taat pada Rasulnya, bakti pada orang tuanya, berguna bagi manusia dan bangsanya. Mudah-mudahan walaupun acara sederhana, Allah telah mudahkan bisa acara besar tahun yang akan datang. Walaupun tempatnya sekarang kecil, buat Allah bisa menjadikan tempat ini jadi besar. Amin. Berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fijai hali ali bin al-Bashir al-Fatihah. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha
المعصوم إن شاء الله تعالى. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد وينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تغفر لنا يا الله قلوبنا وتشرح بها صدورنا وتيسر بأمورنا وتقضي بجميع حاجاتنا وتوسع بأرزاقنا وتختم لنا وللحاضرين والحاضرات حسن الخاتم عند الموت بعد في طاعة الله ورسوله برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب. اللهم بارك لنا في أولادنا وأزواجنا وذريتنا ولا تضرهم وفي كل طاعتك وارزقنا برهم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله